अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्राम दुबई। आज ईद का दूसरा दिन है और मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पे साथ ही मेरा विला है जहाँ पे मैं रहता हूँ, और इस तरफ सारे ये अरबियों के विले हैं, अमारातियों के। और यहाँ भी लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं जैसा लोग पाकिस्तान में करते हैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे सफाई सुथराई और बाकी चीज़ों के क्या हालात हैं कुर्बानियों के बाद। जिस तरह हमारे वहाँ पे हर तरफ वहाँ पे कचरा फैला हुआ होता है, लाशें पड़ी हुई होती हैं। तो आपको मैं यहाँ के हालात दिखाता हूँ कि यहाँ भी लोगों ने कुर्बानी की है और यहाँ पे कैसा है। ये सारे अमरातियों के घर हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। चलें जी, रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ पास ही मैं रहता हूँ और ये मेरा मोहल्ला ही समझ लें जहाँ पे इस वक्त मैं रह रहा हूँ दुबई में। ये सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं, यहाँ पे कल मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी है। उसकी छोटी सी एक वीडियो मैंने अपलोड भी की थी। साथ ही एक छोटा सा कैफेटेरिया है और फार्मेसी है। और ये सामने शेख ज़ायद रोड है। और ये जो जितना भी एरिया है ये, इसमें थोड़ा बहुत घूम फिर के मैं आपको दिखाता हूँ कि कुर्बानी इन लोगों ने भी की है, लेकिन यहाँ का माहौल कैसा है। तो यहाँ पास ही मैं रहता हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे घूमते फिरते हैं। सुबह से अंदर बैठे हुए हैं। कल भी सारा दिन 2-3 बार हम बाहर मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं और हर तरफ सफाई थी। बाकी इनका तरीक़ाकार दिखाता हूँ, उसकी वजह भी आपको बताता हूँ मैं कि पाकिस्तान में कुर्बानी के बाद इतना कचरा और हर तरफ गलाजत क्यों होती है और यहाँ पे क्यों नहीं है। ये बुर्ज खलीफा भी सामने नज़र आ रहा है। ये आप देखिए कि ये भी एक विला है और ये भी विला है, बल्कि दो विले हैं। ये शायद एक ही है। तो उनके बीच में से ये रास्ता गुजरा है कच्चा आगे जाने के लिए। अगर ये पाकिस्तान में होता है तो यहाँ पे सारे यहाँ पे खालें और ओजरी और पता नहीं क्या क्या वो यहाँ पे सारी आलाइशें यहाँ पे बड़ी होती हैं, गलाजत होती, बदबू होती, कुत्ते उनको खा रहे होते और यहाँ से गुजरना मुश्किल होता। लेकिन आप ये देखें बिल्कुल क्लियर है। और चलिए इसी तरह आगे भी आपको कुछ जगह दिखाता हूँ, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। इसी तरह से आप ये देखें, ये घर हैं, सारे अमरातियों के घर हैं। मैं अक्सर यहाँ से गुजरता रहता हूँ, अरबी होते हैं ज़्यादातर। और ये सामने देखें, ये कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है जो हर गली में कोई ना कोई पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे कोई किसी किस्म की कुर्बानी की आलाइशें यहाँ पे नहीं है, कोई कचरा यहाँ पे नहीं है। वही जो आम दिनों में होता है वही होता है। आप देख सकते हैं ये सूखा माल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है उसके अंदर। बल्कि इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, ये किसी किस्म की स्मेल भी नहीं आ रही, बंद ही होते हैं मोस्टली। ये तरीके से इनके अंदर कचरा डालते हैं। इसी तरह चलते हैं आगे जी। ये देखें, पूरे का पूरा एरिया साफ़ सुथरा बिल्कुल। इसी तरह ये भी कचरे का एक डब्बा और है, उसके साथ खाली जगह ये भी आपको दिखाता हूँ। अगर ये हमारे मुल्क में होती वहाँ पे इस्लाम के किले में जहाँ पे सफाई निस्फ़ ईमान है, ये देखें आधा खाली पड़ा हुआ है और किसी किस्म का कोई कचरा कहीं भी नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को देखें आप, और ये भी देखें बिल्कुल खाली है। यहाँ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा खाली प्लॉट है ये। और यहाँ भी कोई कचरा नहीं है। वो कचरे का डब्बा है, वो भी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साइडों के ऊपर कागज़ का टुकड़ा भी बाहर नहीं पड़ा हुआ। तो ये हो गया। चलेंगे अभी कहीं जगह पे बैठते हैं और बैठ के आपको इसकी वजह बताते हैं कि यहाँ पे इतनी सफाई क्यों है कुर्बानी के बावजूद। उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ। और ये हम नज़दीक ही पहुँच गए हैं जहाँ पे अक्सर कभी सुबह और कभी शाम के टाइम में आता हूँ। तो नाज़रीन, मैं यहाँ सतवा पार्क में पहुँच गया। यहाँ बैठा हूँ आगे भी मैं, हवा चल रही है, मौसम ठीक है यहाँ पे। और बाकी अभी जो मैंने रास्ते में आपको दिखाया जो कि ये जितनी भी नेबरहुड है कितनी साफ़ सुथरी है कुर्बानी के मामलात के बाद भी। और पाकिस्तान में जब ईद के बाद कुर्बानी होती है और वहाँ पे कितनी गंदगी और गलाजत हर तरफ हो जाती है। हालांकि हमारा अपना मुल्क है, हमें उससे बेइंतहा प्यार है, लेकिन हम उसे साफ़ नहीं रखते। इसकी वजह आपको बताता हूँ मैं, इस फ़र्क की। ये जो फ़र्क है कि दुबई या इस तरह के जितने भी मुल्क हैं वो इतने साफ़ सुथरे क्यों होते हैं इन सब एक्टिविटी के बावजूद, और हमारे मुल्क में गंदगी क्यों होती है। उसकी वजह है सिस्टम, उसकी वजह है हुकूमत का कंट्रोल। पाकिस्तान के अंदर कहने को जमहूरियत है, लेकिन हकीकत में वो एक डिक्टेटरशिप है। एक ऐसी डिक्टेटरशिप जो कि सिविलियन लोगों के पास है, और उन लोगों ने इस चीज़ का अरेंज करके रखा हुआ है कि यहाँ ना तरक्की हो पाए, अफरा तफरी रहे, बेहंगम हो हर चीज़, आवाम के हालात ख़राब रहें। अफरा तफरी होगी तो उनके लिए वो करना आसान होगा जो करने के लिए वो हुकूमत में आते हैं या उनको लाया जाता है।
ان میں سے بہت ساری چیزیں، لیکن ایک چیز تو کرپشن آپ کو پتہ ہی ہے، لوٹ مار کرپشن. جب افراتفری ہوگی تو اس رولے کے اندر ہی سب کچھ کرنا آسان ہوگا. تو پاکستان کے اندر تو صفائی کا انتظام تو پورے پاکستان آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے وہاں پہ. جب سسٹم کام ہی نہیں کر رہا تو صفائی ہوگی کیسے؟ سسٹم وہاں پہ رکا ہوا ویسے. جب جن لوگوں کو جو ہے جن کا کنٹرول ہے معاملات کے اوپر، ان کو ضرورت ہوتی ہے تو آدھی رات کو عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن عوام کے لیے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، لوگ بڑے محنتی جفاکش ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی شہری سہولیات نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بندوبست کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ان کو نہ مل سکیں. چلو یہ تو لمبی بحث ہے. ابھی آ جاتے ہیں دبئی کے اوپر. پاکستان کے حالات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قربانی کے بعد وہاں پہ ہر طرف کھالیں تو چلو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایمبولینس سے بھاگ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں مختلف مذہبی جماعتوں کی اور اداروں کی جو کھالیں اکٹھی کر رہی ہوتے ہیں. اور باقی جو حصے ہوتے ہیں جو جانور کسی کے بھی وہ سارا کا سارا باہر پھینک دیتے ہیں سڑکوں کے اوپر ایسے ہی گلیوں میں. اور وہ ہفتہ 2 ہفتہ وہیں پہ گل سڑ رہے ہوتے ہیں، بیماریاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کا منظر تو ہے کچھ ایسا قربانی کے بعد کا کہ لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے وہاں پہ رہنا قربانی کے معاملات کے بعد. لیکن اب یہاں پہ آ جائیں، یہاں پہ ساری گندگی آپ کو نظر کیوں نہیں کی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں نے یہاں پہ قربانی نہیں کی؟ ایسا نہیں ہے. یہاں بھی لوگوں نے قربانیاں کی ہیں، شاید پاکستان سے زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ قربانی. لیکن اس کی وجہ یہ یہاں پہ ایک سسٹم ہے. آپ شہری علاقوں کے اندر، آبادی کے اندر ہر کام اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ جانور نہیں پال سکتے، جانور نہیں رکھ سکتے. زیادہ زیادہ آپ کبوتر رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سامنے نظر آ رہے ہیں کبوتر رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ قربانی کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو جو مذبح خانے بنے ہوئے ہیں انہیں کے اندر قربانی، وہاں پہ جانور ذبح ہو جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں، وہاں پہ لے جا کے ذبح کرتے ہیں. آپ نہیں بھی ہو کسی دوست کا کسی کا مل جاتا ہے تو جگہ بنی ہوئی ہے شہر سے باہر، وہاں جا کے قربانی کی جاتی ہے. لیکن اگر گھر کے اندر بھی قربانی کرنی ہو تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، انہوں نے گھر کے کونے میں باقاعدہ ٹائلز لگا کے صاف ستھری ایک جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. وہاں پہ بکرے کو ٹانگنے کے لیے، جانوروں کو ٹانگنے کے لیے پورا بندوبست کیا ہوا ہوتا ہے. وہاں پہ قربانی کرتے ہیں اپنے گھر کی ایک سائڈ پہ. قربانی کرنے کے بعد اس جگہ کو ایسے صاف کرتے ہیں جیسے وہ پہلے تھی، اس جگہ کو بھی صاف کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جتنی بھی علائشیں ہوتی ہیں، جتنے بھی فالتو اعضاء ہوتے ہیں کسی بھی جانور کے جو ہم پاکستان باہر پھینکتے ہیں گلیوں میں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو طریقے سے جو جیسے ان کو یہاں پہ میونسپیلٹی نے، بلدیہ نے بتایا ہوا ہے، اس کے مطابق ان کو پیک کر کے باقاعدہ جس طرح کچرا یہاں پہ کالے یہاں پہ وہ ملتے ہیں، وہ گاربیج کے جو بیگ ہیں ان کے اندر ڈال کے، اور مخصوص جگہیں جہاں پہ کہ ان کو بتایا گیا وہاں جا کے ہی اس کو ڈال کے آتے ہیں. جہاں پہ کچرا کوڑا دان ہوگا وہیں پہ چیز کو رکھا جائے گا، اور گورنمنٹ کی گاڑیاں آئیں گی آ کے اٹھا کے لے جائیں گی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں پہ کسی نے قربانی کی تھی یا یہاں پہ ایسا کچھ ہوا تھا. تو دیکھ لیں، مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں ہے عام دن میں اور عید کے دن میں. پاکستان میں عام دن میں کچھ اور ہوتا ہے، عید کے دن میں ہر طرف کچرا پھیل جاتا ہے. اور یہاں پہ عام دن بھی ایسے صاف ستھرا تھا، گلیاں ساری کی ساری ایسی صاف ستھری تھی جیسے کہ آج ہے. اور پارک بھی دیکھ لیں آپ، تو یہ ویسے کہ ویسے صاف ہے. وجہ اس کی صرف ہے حکومت کا کنٹرول. یہاں پہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے معاملات کے اوپر. گورنمنٹ کی نیت یہ ہے کہ عوام کو اچھی سہولیات دینی ہے، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، وہ صاف رکھنا تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں، سیر کے لیے آئیں، رہنے کے لیے آئیں. اس لیے پوری دنیا سے لوگ یہاں دبئی میں آتے ہیں. اب کہنے کو ہمارے ملک میں اکثر تنقید کی جاتی ہے جی دبئی کے اندر اور اس طرح کے باقی جو ہمارے یہ گلف کنٹریز ہیں یہاں پہ، بلکہ اور بھی بہت سارے ملک ہیں، وہاں تو یہ بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، عوام کو شہری وہ بولنے کی آزادی نہیں، یہ وہ خدا، یہ ایسی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، یہ جو یہ نظام حکومت یہاں پہ ہے، یہ ہمارے پاس جو نظام حکومت چل رہا ہے اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں درجے بہتر ہے. یہاں کی عوام زیادہ خوشحال ہے، ٹھیک ہے آبادی کم ہے لیکن زیادہ بھی ہوتی ہے. سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، وہاں پہ آبادی کروڑوں میں ہے لیکن وہاں لوگ خوشحال ہیں. وہاں بھی یہی سسٹم ہے. یہ بہت بڑا ملک ہے لیکن مینیج کیا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہوا معاملات کو. تو وہ جمہوریت جو ہمیں جو دکھائی جاتی ہے، وہ جہاں بنی تھی برطانیہ میں باقی جگہوں پہ، وہاں اس جمہوریت کے اوپر شاہی خاندان بیٹھا ہوا. وہاں بھی جیسا شاہی خاندان یہاں دبئی بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح کا شاہی خاندان انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں سے یہ جمہوریت نکلی جو ہمارے ملک کے اندر ہے. وہ نہیں بتاتے یہ لوگ. تو پاکستان میں جمہوریت ہے بے لگام. جس کسی چور چکے بدماش کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے. تو یہی ہو رہا ہے. تو ویڈیو کو زیادہ نہ لمبا کرتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا کہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ملک کے اور یہاں کے ملک کے سسٹم میں کیا فرق ہے. یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ بھی سسٹم کو بہتر کر دیا جائے. لیکن جن لوگوں نے کرنا ہے فی الحال تو ان کی نیت نظر نہیں آ رہی اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا. اللہ ہی ان کو پوچھے گا. امید کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ بہتری ہو، اچھے لوگ ہیں پاکستان میں بھی جو سسٹم کو رن کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ، اور حالات کو بہتر کریں. پاکستانی عوام کو بھی وہ تمام سہولیات ملیں جو کہ ان کا حق ہے. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.